ادھر سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی آواز نہیں آ رہی. بیگ جا آپ کی کے آواز بتائیں نہیں گے، آ میں نے رہی سب کچھ شہزاد بتا دیا. صاحب، شہزاد خان بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی. سرور نو بھی لے دیو قرآن پاک ہے. آپ کو دے بکواس دینا، بند پھر ان کرو. کو بھی دے دیں گے. اچھا چلیں، اتنے خان صاحب آتے ہیں، یہ علی صاحب آئے ہیں. ہاں جی علی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی علی صاحب. سیفی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی جی آ جی رہی ہے. سیفی اچھا صاحب ایک کیا بات حال بتا چال ہے؟ دیں، یہ ساحل کنگ اور نائٹ رائڈر صاحب یہ آپ کے ساتھ آئے ہیں یا بات کرنے کے لیے آئے ہیں الگ سے کوئی؟ کیونکہ اگر یہ آپ کے ساتھ آئے ہیں تو ان میں سے ایک کو کہیں کہ وہ نیچے چلے جائیں. نیچے ایک ریکویسٹ پڑی ہے غیر احمدی کی، میں اس کو اوپر لے لیتا ہوں. ٹھیک میں نہیں. ٹھیک، شکریہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی کہاں گئے بھائی کنگ صاحب؟ ریکویسٹ ڈالی ہوئی تھی دوست آپ نے. چلے. ہاں جی علی صاحب. کو تو لے لیں، ہم نے اتنی دیر لمبی بات تو کر لی ہے. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے یار. اسماعیل بھائی کی لے ہاں لیں. بھائی گریک صاحب بھائی میوٹ کرو دوست اپنا. کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے تو آئے ہوئے ہو آپ. اب آپ کے چکر میں دوسرے غیر احمدی تھوڑی نہ بڑھائیں. ہاں جی علی صاحب. تو جی سیفی صاحب. مناظرہ تو ہاں جی میں نے کہا مناظرہ تو فکس ہے آپ کے میرے بیچ میں ایک دجال کے موضوع پر، کہ آپ مجھے، آپ لوگوں کے نزدیک دجال کون ہے، کیا ہے، وہ آپ مجھے از روئے احادیث ثابت کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ حضرت حضرت مسیح آپ کیا کیا کریں؟ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ میں نے سمجھنا ہی ہے وہ آپ سے کہ آپ کے نزدیک کون ہے دجال. میں نے کچھ نہیں کہنا، بس میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پیش کر دینی ہے، آپ نے سلیکٹ کر کر کے دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو جو بندہ سمجھے وہ سمجھے تو بندہ سوال کر کے پھر سمجھتا ہے نا سیفی صاحب، پھر آپ کی پک اینڈ چوز سوال کی ہی کیا کروں گا نا، ضرورت سوال ہی کروں گا، سوال کی صورت میں ہی پیش کروں گا نا آپ کے سامنے. ہے؟ یعنی میں آپ سائل دجال بنوں کو گا نا، کچھ اس میں نہیں مدعی سمجھتے آپ ہوں گے. اچھا ہوں؟ آپ کے نزدیک آپ دجال کو کچھ نہیں سمجھتے؟ نہیں، میں جو سمجھتا ہوں میرا تو الگ ہے نا، میرا تو کلیئر ہو چکا ہے. میں جو سمجھا ہوں نا میرا کلیئر ہو چکا ہے. میں سمجھنا نہیں تو چاہتا ہوں آپ. جب میرے ساتھ آپ گفتگو کریں گے سیفی صاحب تو وہ دونوں کا کلیئر ہو جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ جو آپ نے یہ کیا سمجھا ہے. بات ہے بھائی؟ یہ کیا بات ہے بھائی؟ یہ نہیں تو تو بحث ہی دیکھیں نہیں نا ہوئی تھی ان سے دجال میری. کے موضوع میری پہ بات آپ نے سنیے نا، بات ایک کرنی منٹ ہے. سن لیجیے بات ہاں سنیے میری. دیکھیں ہاں شاہ صاحب سے میں بات کرنے کے لیے گیا تھا، شاہ صاحب کو پتا تھی ساری بات کہ ان سے میری جو بات ہو رہی تھی وہ کس موضوع پر ہو رہی تھی اور کب ہو رہی تھی، کیا ہو رہی تھی. ٹھیک ہے ہاں نا؟ وہ ان کو پتا ہے. میں ان کے سامنے حدیثیں پیش کر رہا تھا. ام رباب صاحبہ سے بھی میری اس پر بات ہوئی ہے لیکن مختصر. میں ام رباب صاحبہ کے سامنے احادیثیں پیش کر رہا تھا، بطور سوال ان سے باتیں پوچھ رہا تھا. وہ مجھے بتا رہی تھی کہ بھائی ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں، اس کو ایسے سمجھتے وہ تو ہیں. سمجھنا کس کو چاہتے کہا ہیں. تھا میں نے؟ کس کو کہا تھا میں نے؟ وہ چیلنج کس کو کہہ رہا تھا میں؟ نہیں آپ تو پوری براڈ کو اعلان کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ نہ نہ آؤ نہ میرے پوری ساتھ براڈ دجال نہ کے نہ نہ موضوع پہ نہ بات نہ کر نہ لو. نہ یہ جو نہ راہ نہ چلتے ہیں نہیں، میں سیفی صاحب آپ نے کہا تھا اوپر 6 لوگ بیٹھے ہیں. نائٹ رائڈر بھائی. کسی دیکھیں میں ایک اچھا چالو وقت کر میں دیں اپنا گے. مائک میوٹ ایک رکھو وقت بھائی، میں باقی لوگ مائک نہ ایک وقت کھولو. میں ایک بندہ بات کر رہا ہے نا، اسے بات کرنے دو. یہ بات غلط ہے اچھا آپ کی. میں صرف گیا نہیں تھا سیفی وہاں صاحب شاہ آپ صاحب سے. فرما رہے ایک منٹ تھے کہ یہ سنیے، جو راہ کمپلیٹ ہونے چلتے دیجیے. ہیں ان میں سے دیکھیں نا، سنیں نا. ہاں انہیں کے مان بس. لیجیے ہاں راہ وہ سن چلتوں میں سے لیجیے نا، کوئی میں نے مجھ سے کیوں یہ دجال بات کے کہی تھی. موضوع پہ بات نہیں کر سکتا، تو میں نے کہا تو سیفی صاحب میں آپ کے ساتھ دجال کے موضوع پہ ہاں بات وہ کرتا ہوں تو آپ نہ گھبرائیں، اس طرح کریں. ہم دونوں بات کرتے ہیں. آپ جو دجال کو سمجھتے ہیں آپ وہ بیان کریں، جو دجال کے بارے میں امت مسلمہ کا عقیدہ ہے میں وہ بیان کر دوں گا. کیا چلے خیال ہے؟ ہوگی بات آپ کی. میں کروں میں بالکل جی، کروں کریں بات. کریں جی. میں گیا تھا وہاں شاہ صاحب کے لیے. شاہ ہوں صاحب کو میں نے یہ بات کہی تھی، درمیان میں دوسرے لوگ بولنے لگے تھے. شوٹر بھی بول رہا تھا، یہ نائٹ رائڈر صاحب بھی بولنے لگے، ساحل بھائی بھی وہاں موجود تھے وہ بھی بولنے لگے. یہ سب گفتگو کرنے لگے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے شاہ صاحب سے یہ بات کہی کہ ان کے بس کا نہیں ہے، کیونکہ شاہ صاحب کو پتا ہے میں کیا چیزیں پیش کرنے والا ہوں. شاہ صاحب سے مختصر اس کے اوپر میری ایک مرتبہ بات ہو چکی ہے. چونکہ ان کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، انہوں نے کہا تھا دجال کے موضوع پہ ہم پھر کسی اور دن بات کریں گے، یعنی یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ ہم کسی اور دن بات کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں گیا تھا وہاں شاہ صاحب کے لیے.
اور اسی لیے میں نے شاہ صاحب کو کہا تھا کہ یہ جو بندے بیٹھے ہیں نا یہ راہ چلتے ہیں، ان کے بس کی باتیں نہیں ہیں ان سوالوں کے جواب دینا جو میں ان کے سامنے کھڑا کروں گا، اس لیے میں نے وہ بات کہی تھی۔ تو میں تو ابھی بھی شاہ صاحب کو ہی مخاطب ہوں۔ اس دن آپ خود آئے بیچ میں کہ جی میرے سے کر لو اس موضوع کے اوپر بات، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم سمجھا دو، مجھے تو آپ لوگوں کا موقف سمجھنا ہے دجال کے اوپر، آپ سمجھا سکتے ہو، آپ سمجھا دو۔ سیفی صاحب آپ کا میسج بھی ہے کہ آپ سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ آؤ بھائی مناظرے کا شوق پورا ہو گیا، تو مناظرہ جو ہے وہ مناظرے کا شوق پورا ہو گیا؟ نہیں دیکھیں سیفی صاحب، مناظرہ جو ہے مناظرہ اس میں آپ اپنا عقیدہ موقف بیان کر دیں۔ میں آپ کو یہ دیکھیں، میں اب سب کے سامنے یہ کہتا ہوں، آپ کو میرا پتہ بھی ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ امت مسلمہ کا عقیدہ ضرور واضح کروں گا۔ دجال کے بارے میں کیا مجھے وہی جاننا ہے، مجھے وہی جاننا ہے علی بھائی۔ نہیں وہ آپ جانیں گے انشاءاللہ آپ جانیں گے۔ یہ تو نا لیکن وہ جو آپ باتیں اچھا آپ نے میری شاہ بات صاحب کے سامنے کی سنیے، ہیں، سنیں نا، سن لیجیے نا، اچھا یہ سن تو بحث لیں نا۔ میری ہے شاہ صاحب سے، ادھر سنیے، یہ بحث ہے میری شاہ صاحب سے، شاہ صاحب سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور میں گیا بھی تھا، آتے ہی میں نے شاہ صاحب کو مخاطب کیا تھا، میں نے نہیں چڑھتے ہی اوپر کہہ دیتا یہ راہ چلتے آدمی ہے، یہ کیا میرے سے مناظرہ کریں گے، میں تو شاہ صاحب کو ہی مخاطب تھا، شاہ صاحب میرے سے بات لے کر رہے لینا۔ تھے۔ بھائی درمیان میں نہ بولے نا، چیلنج لینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو موضوع سے بھاگنے والی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک منٹ سنیے، اوے علی بھائی کمپلیٹ، علی بھائی کمپلیٹ ہونے دو بات، علی بھائی اب وہ کمپلیٹ نائٹ ہونے رائڈر دو۔ بھائی کو اوپر لے لیں، نائٹ رائڈر بھائی کو اوپر لے بھائی وہ لیں۔ بیچ میں بول رہے ہیں نا، اسی لیے لے کر آئے آپ نہیں ان کو، دیکھیں آپ جب کون سا کوئی میری ایسی طرف سے بات کوئی کر بول رہے رہا ہیں، ہے، ہم میری ایسی طرف سے بات تو کوئی نہیں بول کر رہے رہا نا، ہے، افہام و تفہیم سے بات کر رہے ہیں، آپ کو لوگ کیوں افہام اور تفہیم، ان کی تفہیم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی تفہیم کم ہے، آپ کی تفہیم کم ہے بات کرنے کے لیے۔ ان باقیوں کو بھی اتار دیں پھر، یہ تو تو نہ بول بات رہے ہیں کرنے بیچ والی میں ہے وہ، نا سر، اگر جب یہ میں بولیں گے یہاں ان پہ کو آیا اتار ہوں، دوں گا میں، سنیں میری یہ بات اگر سنیں نا۔ بولیں گے ان میں سے کوئی بولے گا میں اتار دوں گا ان کو۔ چلیں ٹھیک ہے سیفی صاحب، میں یہاں پہ آیا ہوں چونکہ آپ فرما رہے تھے، اب دیکھیں آپ نے کہا کہ آؤ وقت اور دن طے کرو ہم مناظرہ کریں گے، آپ کے میسیجز بھی تھے۔ اچھا اس کے علاوہ باقی بھی آپ نے کہا جی پکڑ کے لے آؤ علی کو، سارا کچھ یہ وہ، تو آپ نے کہا نا مناظرہ، تو میں مناظرے کے لیے آ گیا ہوں نا، مجھے بتائیں دن اور وقت رکھیں، آپ اپنا موقف پیش کریں دجال پہ۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تو میں اپنا مناظرے میں موقف کیا پیش ہے، کر دوں گا۔ مناظرے میں بات تو سنیے نا، مناظرے میں کیا ہوتا ہے، مناظرے میں ایک مدعی ہوتا ہے ایک سائل ہوتا ہے، آپ مدعی بنیں گے اس چیز کے کہ آپ میرے سامنے، سنیے نا، آپ مدعی بنیں گے میرے سامنے اس چیز کے کہ بھائی دجال ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہے، میں غلط ثابت کروں گا اس چیز کو احادیث کی روشنی میں، بات ختم ہو۔ اچھا سیفی صاحب مناظرہ ہو جائے گا۔ سیفی صاحب دیکھیں، گزارش سنیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے چیلنج کیا ہے کہ مجھ سے دجال کے موضوع پہ مناظرہ کرو، یہ آپ کا چیلنج ہے کہ نہیں؟ ٹھیک یہ آپ کا چیلنج ہے کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہاں پھر آپ تو مجھے یہ تو پتا ہو نا کہ آپ کا موقف کیا ہے دجال کے بارے میں، ہم مناظرے کے دوران آپ اپنا عقیدہ واضح کر دیں، تو پھر میری بات تو سنیے نا، میری بات سنیے نا، بات تو سنیے، یہ مناظرے میں آپ یہ بتا دیجیے گا، میں آپ کو مسلمہ کا موقع بتا دوں گا۔ ٹھیک ہو گئی بات آپ کی۔ ہاں میں نے جو چیلنج کیا تھا نا، وہ چیلنج کیا تھا میں نے شاہ صاحب کو، مفتی صاحب کو، اسی طریقے سے آپ کے جو سیالوی صاحب ہیں ان کو، اور میں بات انہی سے کرنے کے لیے گیا تھا، آپ درمیان میں، آپ نے کہا جی میں کروں گا ثابت، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم کر لو میرے سے مناظرہ، تم ثابت کر دو، مجھے تو ایک بندہ چاہیے۔ ام رباب صاحبہ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ انہوں نے کیا ثابت کرنا ہے، اور سیفی جو دجال کے موضوع پر چیلنج کر رہا ہے وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے ہم سے، تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں یار، تم تو ایویں بیچ میں ٹمک گئے۔ تو سیفی صاحب آپ میری بھی سنیں نا، جیسے میں نے سنی آپ کی بات، چلیں یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں نہیں بتائیں، کریں تو آپ کو پتہ تو کچھ تھا نہیں، اب نہیں غصے والی بات نہیں، یہ بدتمیزی کر رہے ہیں نا اب آپ دیکھیں، میں تو آپ کی بات سن رہا ہوں خاموشی سے، آپ نہیں سن رہے میری بات، یہی حرکتیں آپ اس دن اپنی بروڈ پر کر رہے تھے، اسی لیے میں وہاں سے چلا گیا۔ اچھا آپ کو تو پتہ نہیں یہ بات، آپ تو جوش میں آ گئے وہاں فوراً ایک دم میں کروں گا، اب تم نے صبر سے بیٹھ کر سوچا تو آپ نے کہا بھائی یہ تو معاملہ الٹا ہی پڑ گیا، میرے گلے پڑ گیا، شاہ صاحب کیوں نہیں آ رہے، سیالوی صاحب کیوں نہیں آ رہے، ام رباب کیوں نہیں آ رہی ہیں، یا مدنی صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ اب دیکھیں مدنی صاحب نے آج کا وہ دن دیا ہوا تھا کہ تھرسڈے کروں گا بات میں، جمعرات والے دن، یہاں کہہ کر گئے تھے سب کے سامنے، یہ پڑا تھرسڈے، 9 بجے کا وقت دیا تھا انہوں نے پاکستانی، بج گئے 9، 3 گھنٹے زائد ہو گئے، آئے ہی نہیں، کیوں نہیں آئے؟ جان اسی لیے ٹک رہی ہے کہ جو سوال میں کروں گا نا ان سے جواب نہیں دیے جائیں گے وہ، اسی لیے میں نے کہا تھا یہ تو راہ چلتے ہیں، ان سے کہاں جواب دیے جائیں گے میرے سوالوں کے، جب تم جیسے عالموں سے نہیں دیے جا رہے، یہ کیا دے دیں گے، یہ تو کل کے بچے ہیں، انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، اسی کے اوپر میں نے کہا تھا بھائی چیلنج ہے، اب تم کہہ رہے ہو کہ نہیں جی وہ دراصل میں یہ ہے، تم اپنا موقف پیش کرنا، میں اپنا موقف پیش کروں گا، میرے موقف کی تو بات ہی نہیں ہے بھائی اس چیلنج کے اندر، وہ جن کو میں نے چیلنج کیا ہے ان سے جا کر پوچھو آپ،
اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہے، اگر آپ میرے سامنے پیش کر سکتے ہو کہ بھئی یہ ہے بھئی اہل سنت والجماعت کے نزدیک دجال، بات ختم ہو گئی. ایکسپٹ کرنا ہے کرو، نہیں تو میں نے انہی کے گربان پکڑنے ہیں بعد میں جا کر. میں تمہاری ڈائریاں کون سی ہیں وہ جس میں ٹائم ہی نہیں آ رہا ہے بھئی دجال کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے؟ 5 مہینے سے بھاگے ہوئے ہو تم، چار کہہ کر چلے جاتے ہو ہاں کریں گے، وقت بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہو، دن بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہو، جب وہ وقت اور دن آتا ہے تو تم نظر ہی نہیں آتے پھر اس کے بعد. ہاں بھائی تم کر سکتے ہو اہل سنت والجماعت کے نزدیک. دو ٹک بات کر رہا ہوں، مجھے بحث نہیں کرنی ہے، میں پھر اگلی بات کروں آپ سے. دو ٹک مجھے بتاؤ کہ دجال، آپ نے اتنی لمبی میری بات سوال سن لیجیے نا ایک لائن میں. علی بھائی جہاں اتنی بات سنی ایک لائن اور یار سن آپ بات لیجیے. نہیں کرنا چاہتے، آپ کہہ دیں میں کرنا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں اتنی باتیں سنی ایک بات اور سن لیجیے. آپ میری بات سنیں مدے نا، پر ہی آ رہا ہوں، مدے کی میری ہی بات بات سنیں کر رہا نا. ہوں. اب یہ اب میں تو ایک لائن کا جواب، بالکل بات نہ کرنے بھائی والی میں بات سن لوں کریں گا آپ سیفی کی صاحب، بات. میری ایک لائن میں سوال مجھے سن موقع لیجیے نا دیں میرا، ایک لائن میں سوال سن لیجیے نا میرا. مجھے بات تو سنیں نا. آپ نے بالکل موقع دوں گا میں آپ کو، میں بالکل موقع دوں گا آپ کو. آپ گھبرائے نہیں یار، کیوں گھبرا رہے ہو آپ؟ میں کہہ رہا ایک لائن اور بولنے تو مجھے، تاکہ بات کا اختتام ہو جائے میری. بولیں. ہاں، کیا آپ لوگ اپنے نزدیک جسے دجال سمجھتے ہو وہ احادیث کی روح سے میرے سامنے پیش کر سکتے ہو، ثابت کر سکتے ہو اس کو؟ اتنا بتا دو بس، ہاں یا نہ. اگر کر سکتے ہو تو پھر مناظرت ہے، نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگلا موضوع ہم طے کرتے ہیں. بات سن لیں نا. اب تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، بات سن لیں. آپ کی براڈ ہے بھائی، آپ نے نہیں سننی، آپ نے ماحول خراب کرنا ہے، ماحول خراب کریں. اینی ویز سیفی صاحب، آپ کے میسیجز موجود ہیں مناظرے کے حوالے سے. اس سے پہلے بھی دجال پہ آپ جب چیلنج کر رہے تھے اسی براڈ پہ بیٹھ کے، جہاں سے آپ نے مجھے بلاک بھی کیا تھا، میں نے آپ کا چیلنج ایکسپٹ کیا تھا. تو آپ نے کہا تھا بھائی آ جانا، میں تو سوال کروں گا تو جواب. تو میں نے کہا سیفی صاحب یہ سائل نہ کھیلیں، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر میدان میں بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں دلائل سے. آپ اپنا موقف رکھیے گا، میں اپنا موقف رکھتا ہوں. اس کے بعد مجھے اس براڈ سے بلاک کر دیا گیا. ان باکس میسیجز میں آپ فرماتے ہیں کہ مناظرے کا ہو گیا شوق پورا، آؤ. تو میں نے کہا سیفی صاحب آپ کا جو شوق ہے، آپ نے جو چیلنج کیا ہے میں نے ایکسپٹ کیا ہے، تو آپ کا چیلنج ضرور ایکسپٹ ہے، آپ سے مناظرہ ہوگا. آج میں آپ کے پاس یہاں پہ آیا ہوں، تو آپ بھی سکتے تھے، لیکن چونکہ میرا خیال ہے کہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے. مناظرہ آپ نے ابھی اس بات کا اقرار کیا کہ آپ کا میرا مناظرہ فکس ہے. ابھی تو ہم نے ٹائم ڈیسائیڈ کرنا تھا، لیکن آج آپ آ کے کہتے ہیں کہ آپ سائل بن جائیں گے، تو میں مجیب ہوں، تو آپ سائل ہیں، تو آپ یہ ہے، تو آپ وہ ہے. یہ مناظرہ ہے، اس کو مناظرہ کہتے ہیں سیفی صاحب. مناظرہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹھ کے آئے میدان میں، اپنا موقف تو واضح کرے نا. اور مجھے یہ تو پتا چلے کہ میں کس لیول کے بندے سے بات کر رہا ہوں، اس کا موقف کیا ہے دجال کے حوالے سے. میرا تو آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے دجال کے حوالے سے. میرا جو موقف ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ لوگ سن لیں گے. آپ کا جو موقف ہے اس کو پیش کریں. آپ مجھے بتا رہے ہیں مفتی صاحب کی، سنیں نا بات سنیں نا. آپ مجھے مفتی صاحب کی فلانے کے ساتھ یہ ہوا، فلانے کے ساتھ وہ ہوا، اس سے میرا لینا دینا کیا ہے؟ میرے آپ کے ساتھ دجال کے موضوع پہ بات ہونی ہے، بسم اللہ کریں، تاریخ اور دن بتائیں. آپ آئیں، اپنا موقف دجال کا جو آپ کا موقف ہے جس کو آپ مانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ، تو جماعت کا جو موقف ہے دجال کے حوالے سے وہ سامنے رکھیں. احادیث طیبہ میں دجال کا جو موقف ہے، دجال کے حوالے سے جو عقائد ہے، وہ میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا، بات ختم ہو جانی ہے. چلے کیا خیال ہے؟ اچھا جی بھائی ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سراسر جھوٹ بول رہا ہے یہ بندہ. کچھ دن پہلے اس کے 2 بندے یہاں آئے تھے جو انہوں نے اپنے ایلچی بھیجے تھے. سب نے سنا تھا کہ وہ یہ کہہ کر آئے تھے، یہاں سے کہہ کر گئے تھے کہ جی علی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اعظم سیفی نے مجھے بلاک مارا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں جناب کہ اعظم سیفی نے بلاک مارا ہوا ہے مجھے. اور یہ موصوف کہتے ہیں نہیں اس دن تم نے کہا تھا کہ جی مناظرہ کریں گے، جی مجھے اتار دیا تھا تم نے، تم میرے پرسنل میں. کب آیا بھائی میں تمہارے پرسنل میں؟ یہ لے دے کر اب میسج کیا تھا میں نے لاسٹ تھرسڈے، پچھلے ہفتے، جس میں آپ وہاں بیٹھ کر بونگیاں مار رہے تھے اپنی براڈ پر، سینہ چوڑا کر کے واہ واہی لوٹ رہے تھے فری فنڈ کی. بعد میں جب تمہیں پتا چلا اس نے کا موضوع کچھ اور ہے، یہ تو گلے ہی پڑ جائے گا معاملہ، تو تم نے میسج دیکھنے کے بعد جواب بھی نہیں دیا مجھے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اب کیا ہے میں نے آپ کو میسج. اس سے پہلے کون سا میسج کیا میں نے آپ کو دجال کے موضوع پہ؟ مجھے پتہ نہیں ہے کہ تمہاری اوقات نہیں ہے وہ اس موضوع کے اوپر بات کرنے کی. میں کیوں کروں گا آپ سے؟ ہاں شاہ صاحب کو میں نے یہ بات کہی تھی، اور اس دن بھی میں شاہ صاحب کو ہی کہنے کے لیے گیا تھا کہ بھائی شاہ صاحب، آپ نے وہ جو وعدہ کیا تھا میرے سے کہ آپ ثابت کریں گے کہ آپ لوگوں کے نزدیک دجال کون ہے، اسے کب کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اس کے اوپر مناظرہ آپ نے. ٹھیک ہے نا؟
میں نے تو آپ کو سیدھے طریقے سے کہا تھا کہ بھائی آپ رہنے دو. مناظرے کی بات میں نے کیوں کہی ہے آپ کو؟ کیونکہ اس میں جو ایک گفتگو ہوگی وہ مناظرانہ طریق پر ہی ہوگی. دو موضوع ہیں آپ کے میرے. ایک ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی روح سے. لیکن اگر آپ اسے بھی مناظرے کے رنگ دینا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں ایک ہی سائل ہوں گا اور وہ ہوں میں. کیونکہ مجھے تو آپ کے دجال کے بارے میں جاننا ہے نا. اپنے والے کے بارے میں تو پتا ہے مجھے. اس کے اوپر میں نے آپ سے کیا گفتگو کرنی ہے اس کے بارے میں تو پتا ہے مجھے. تو آپ کا موقف جاننا ہے. آپ کا دجال نہیں مجھے نظر آتا کہاں کو ہے وہ. کون سے دجال کے منتظر ہو آپ؟ 70 طرح کے تو دجال پڑے ہیں حدیث کے اندر. تم کون سے دجال کے منتظر ہو بھائی؟ میرا والا تو کلیئر ہو گیا. مجھے تو آپ کا کلیئر کروانا ہے. اگر وہ کر سکتے ہو اس میں سائل ہوں گا. آپ مدعی ہوں گے. آپ نے چونکہ ثابت کرنا ہے. میں تھوڑی نا اس میں مدعی بنوں گا. ٹھیک ہے. آپ نے اگر اب سن لیجیے نا. اب لک جائے کمپلیٹ ہونے دیجیے نا. آپ اگر ثابت کر سکتے ہو. علی بھائی بات سنو. دیکھیں شاہ صاحب کو بھی یہ بات پتا ہے. کہو تو شاہ صاحب کو بلا لو آپ کہ شاہ صاحب نے کیا چیز ثابت کرنی تھی. اگر 72 فرقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے تم 72 فرقوں کا دجال میرے سامنے پیش کر سکتے ہو تو ہاں کر لو. ورنہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. دوسرا موضوع وہ جہاں 4 بھاگے ہیں ایک تم بھی صحیح یار کیا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. دوسرا جو موضوع ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی. ہاں جی اب میں کچھ کہہ لوں. دیکھیں سیفی صاحب آپ سے چلے 72 کا 73 کا موقف 74 کا موقف کیا ہے کیا نہیں اس کو چھوڑ دیں. وہ تو میں نے پہلے جناب اس کی حامی برینا کہ سیفی صاحب آپ آئیں بیٹھیں میدان مناظرہ میں آپ سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور وہ ثابت کروں گا. وہ میرا کام ہے تو کرو نا. مرزا صاحب کا دجال کے حوالے سے جو موقف ہے وہ آپ بتانے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ بھائی میرے موقف کی بات نہیں ہے نا. ایک مرزا صاحب کا جو موقف ہے آپ مجھے 72 73 کہہ رہے ہیں نا. جماعت کی نمائندگی کریں نا. مرزا صاحب کا جو موقف ہے وہ بتانے سے کیوں گھبراتے ہیں سیفی صاحب؟ ایسا کیا ہے اس میں؟ آئے نا وہ آئے سامنے آ کے بیٹھے. مرزا صاحب کا جو موقف ہے جو مرزا صاحب نے لکھا ہے وہ بیان کریں تاکہ ہم دیکھ لیں. وہ جو بحث نہیں ہے نا اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی تھی. تو زبردستی آپ لے کر آ رہے ہو نا. نہیں دیکھیں نا سیفی صاحب نہ کریں. احادیث طیبہ میں کیا ہے اور مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے اصول کی بات تو یہ ہے. مرزا صاحب کا موقف بھی سامنے آپ پیش کریں نا. احادیث طیبہ میں کیا لکھا کیا آیا دجال کے بارے میں ہم اس پہ بات کر لیں گے. ٹھیک تو کرو نا. آپ پیش کریں. آپ حامی بنے ٹائم وقت دیں. مرزا صاحب کا آپ موقف پیش کریں اس میں بھائی یا کمال ہو گئے آپ کے. بھائی دیکھو بات سنو نا. جب بات ہی نہیں ہے وہ اچھا آپ ایک کام کرو دجال والا آپ رہنے دو. وہ جن سے بات ہو رہی نا ہو جائے گی یار. آپ سے بس کی بات نہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا. گھبرا کیوں گئے ہیں سیفی صاحب؟ کیا میں نہیں گھبرا رہا ہوں بھائی. گھبرانے والی بات ہی نہیں ہے. وہ بات تو سنو نا. میرے موقف کی بات ہی نہیں ہے. میرے اچھا میرے بات تو سنیے نا. بات سنیے نا. میری بات جماعت کا موقف نہیں ہے. میری بات سنیے. ادھر سنیے میری بات. جماعت کا موقف کچھ بھی ہو. جماعت کا موقف کچھ بھی ہو وہ میرا معاملہ ہے نا. وہ مجھے تو میری نظر میں پتا ہے. مجھے جاننا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کون سے دجال کے منتظر ہو. سمجھ رہے آپ کون سے دجال کے منتظر ہو. میں نے یہ جاننا ہے کیا آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں اس میں. اگر میں بطور سوال کے کچھ باتیں رکھوں ضرور بس بات ختم. تو کیا ہو گیا وقت اور دن بتا. مجھے یہ جاننا ہے مجھے آپ اپنا نا کنسپٹ بتا دیجیے گا دجال والا کہ بھائی میرے یہاں دجال کے حوالے سے کمی کجی ہے تو وہ انشاءاللہ میں پوری کر دوں گا. کیا خیال ہے؟ ہاں وہ میں آپ کے سامنے حدیثیں رکھ دوں گا. آپ مجھے بتا دینا نہیں بھائی یہ بات اس طرح سے نہیں اس طرح سے. بات ختم ہو گئی. مرزا صاحب نے حدیث کے علاوہ کچھ بات کی ہے جو آپ وہ بات نہیں کرنا چاہتے. آخر پتہ چلے نا آپ ایک جواب کی نمائندگی کر رہے ہیں. علی بھائی بات سنیے نا دوست. دیکھیں بحث یہاں یہ نہیں ہے کہ میں کیا مانتا ہوں دجال کے بارے میں. بحث یہ ہے کہ آپ اب سن لیجیے نا. کمپلیٹ سنیے نا میری بات بھائی. کمپلیٹ سنائیے. ہاں دیکھیں نا آپ نے خود کہا ہے کہ میں کلیئر کر دوں گا. کلیئر کر دوں گا تو بھائی بسم اللہ بات ختم ہو گئی ہے. ہم نے یہی جاننا ہے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ آخر دجال کس کو سمجھتے ہو. کیونکہ میں ہوں کنفیوز آپ کے اس موقف کے اوپر. آپ آؤ گے کچھ اور دجال پیش کرو گے. دوسرا آتا ہے کچھ اور پیش کرتا ہے. تیسرا آتا ہے کچھ اور پیش کرتا ہے. اور ہو سارے کے سارے تم ایک ہی. بھائی یہ کیا بات ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے ایک ہی مسلک. ایک سن لیجیے نا بات سنیے نا. ایک ہی مسلک کے ماننے والے ایک ہی مذہب کے ماننے والے ٹھیک ہے نا 4 الگ الگ طرح کے دجال پیش کر رہے ہیں. تو میں یہ اسی لیے میں نے شاہ صاحب کو کہا تھا کہ بھائی چونکہ آپ ہیں صاحب علم آپ جو پیش کرو گے وہ اکثر کا مانا جائے گا. یا یہ کہ اس کی ایک وقت ہوگی کہ بھائی یہ دجال کا نقشہ ایک عالم نے کھینچا ہے. ایک عالم نے پیش کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں آؤں گا لیکن میں اپنا نمائندہ بھیج دیتا ہوں ابھی کو. انہیں کی توڑے ہوگی نا یہ بات. تو آپ آگے تو بھائی میری رہنمائی کرنا یار اس معاملے میں کیا ہے اس کے اندر. جس طرح سے آپ آتے ہو نا آ کر آپ کہتے ہو بھائی مرزا صاحب نے. میری بات سنیے
آپ آتے ہو, آپ آ کر کہتے ہو بھائی مرزا صاحب نے دیکھو اپنی تحریر کے اندر یہ بات لکھی, ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ ہم تو نہیں کہتے پلٹ کر کہ بھائی تم بھی ہمیں فلاں آیت کا مطلب بتاؤ, تمہارا کیا موقف ہے اس بات کے اوپر. نہیں, ایک چیز ہوتی ہے بھائی, ایک انسان سمجھنا چاہ رہا ہے آپ سے, وہاں میں سائل بنوں گا, آپ مجیب بنیں گے, آپ جواب دینے والے ہوں گے. اور مناظرے میں یہی ہوتا ہے, ایک سائل ہوتا ہے, ایک مجیب ہوتا ہے ایک وقت میں. ٹھیک, دوسرے کے تو موقف کی بات ہی نہیں ہوتی اس کے اندر کہ دوسرا بھی اپنا موقف پیش کرے. اچھے بھلے مناظر تھے آپ, اچھے بھلے مناظر تھے, پتہ نہیں یہ کچھ عرصے میں آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ سائل سائل کھیلنا شروع کر گئے ہیں. اب یہ سائل سائل کھیلنے سے, وہ دیکھیں سائل سائل کرنے سے سیفی صاحب نہ کریں, میں آپ کی بڑی قدر کرتا تھا, آپ اچھے مناظر تھے, آپ بڑے عرصے سے جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ جس نے آپ کو سائل سائل والی پٹی پڑھا دی ہے, یہ پٹی نہیں ٹھیک. نہیں یہ بھائی, یہ مجھے پٹی کسی نے نہیں پڑھائی ہے, یہ ایک بنیادی. اوے بات سنیے, میری بات سنیے نا, گزارش سنیں نا, اب میری سن لیں نا, آپ کی میں نے بات سنی ہے نا سیفی صاحب, آپ گزارش سن لیں, گزارش سن لیں. دیکھیں سیفی صاحب, مرزا صاحب کا جو موقف ہے دجال کے بارے میں, مرزا صاحب کا بھی تو آخر کوئی موقف ہے نا. اب میں بھی تو اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, یہ اتنے لوگ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں اصل میں اختلاف کیا ہے. آپ اب چیلنج کر رہے ہیں, حال میں مبارز وہ کہتا ہے جس کو میدان کے داؤ پہ جاتے ہو, جس نے سیکھنا ہو نا, جس نے سیکھنا ہو نا, وہ یہ نہیں کہتا کہ آؤ میرا چیلنج ہے مجھے آگے سکھا کے جاؤ. نہیں سیفی صاحب, جس نے سیکھا ہو نا, سیکھنا ہو نا, جس نے سیکھنا ہو, وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ نظر کرم فرمائیے, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, مجھے یہ بات سمجھائیے. آپ بیٹھ کے چیلنج کرتے ہیں, دیکھیں آپ چیلنج کرتے ہیں. اب جو دیکھیں سمجھنے کے لیے پیاسے کو کنویں کے پاس آنا پڑتا ہے, سمجھنے کے لیے براڈز ہیں, شاہ صاحب کی براڈ ہے, ہماری براڈ ہے, آپ تشریف لے آئیں, آپ کے جو اشکالات ہیں دجال کے والے سے ہم سمجھائیں گے. لیکن جب آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں, آپ جب ایک چیلنج کرتے ہیں, حضرت سنیے نا, اب میری بات نہ کاٹیے نا, آپ جب چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ نکلو میدان میں جناب میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, لیکن جب میدان میں آپ کا چیلنج قبول کرے تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو سائل ہوں. یہ سائل والا کام نہ کریں. ہمارے لیے حکم یہ ہے, محمد سائل فلا تنہر, ہمارے لیے حکم ہے, سنیں نا, اب میری بات نہ کاٹیے, ہمارے لیے حکم ہے. یار اتنی لمبی تقریر کرو گے یار آپ, ایسے نہیں ہوتا, اتنی لمبی تقریر کرو گے آپ. میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے چیلنج کیا تھا. السلام علیکم, میرا خیال ہے کافی بات ہو گئی ہے, جتنی ہونی تھی ہو گئی ہے. کہ آپ نے چیلنج کیا تھا. اچھا علی صاحب اپنا مائک میوٹ کر لیں, اب کافی تقریر کر لی. اب سنیے, میری سیفی صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے, تو میں سیفی صاحب کے ساتھ انہوں نے بلایا تھا, بات ہو رہی ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, ابھی ایک منٹ. اچھا کوئی بات نہیں, دوبارہ آ جاتا ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا, آپ نے ظفر اللہ بریلوی سے بات کرنی ہے, یہ ہے ایمبولینس کھوتی ریڈی, اس کی اوقات ہی نہیں ہے, گھنٹہ ہو گیا ہے کہ پانی میں مدانی ڈال کر بیٹھا ہے. بھئی اگر تم جو اپنا دجال کا تصور ہے وہ ثابت کر سکتے ہو تو میسج لکھ دو, یہ سیفی بھائی نے جو لکھا ہوا ہے نا میسج, اس کے جواب میں لکھ دو, یا کوئی ویڈیو ریکارڈ کر کے میں بھیج دو, جی میں دجال کے موضوع پر ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں جو سیفی بھائی کریں گے. بس اتنی سی بات. اگر نہیں کر سکتے تو تمہارا استاد جو تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے نا, وہ ظفر اللہ بریلوی ادھر ہی پھرتا ہوتا ہے, وہ ابھی بھی آیا ہوا تھا, اس کی جو بیسٹ شاگردنی ہے وہ بھی آئی ہوئی تھی, اس سے ہم بات کر لیں گے. تم آرام سے بیٹھو. اچھا علی بھائی, ارے یار علی بھائی بولنے تو دے نہیں رہے ہو یار آپ, یہ لمبی تقریر, اسی لیے میں نے اسے اتارا ہے نا کہ یہ اپنی تقریر کر رہا ہے اور آپ کی بات بھی نہیں سن رہا. اچھا بھائی, سب سے پہلی بات پتہ ہے کیا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو بنیادی باتیں ہیں. آپ کہہ رہے نا آپ اچھے بھلے مناظر تھے, اب آپ سائل, اب یہ تو سب کو پتا ہے بھائی, ایک مناظرے میں ایک سائل ہوتا ہے, اسے تم چاہے مجھے بطور ملتمس کے لے لو کہ بھائی یہ التماس کرنے والا ہے, چاہے بطور سائل کے لے لو, چاہے مجھے پیاسا بنا دو, اس میں تم نے جو بنانا ہے تم مجھے اس میں بنا دو. میں نے چیلنج کیا ہے کہ تم مجھے اپنے دجال کا موقف سمجھا دو, تم سمجھا نہیں پاؤ گے, یہی تو چیلنج ہے میرا. اور تمہارے بڑے بڑے کیوں نہیں آ رہے ہیں وہ علی صاحب, دراصل میں اس دن وہاں تم نے بیٹھ کر بڑھ تو مار دی تھی کوئن کے چکر میں, تمہیں فٹافٹ گفٹنگ ہو رہی تھی, دھا 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 کر تم نے بدتمیزی کرنی شروع کر دی تھی وہاں. تم تو تھے ہی نہیں وہاں جب میری بات ہو رہی تھی. وہ جس سے میری بات ہو رہی تھی اسے پتا تھا میں کیا بات کر رہا ہوں, کیوں, اس سے یہ بات پینڈنگ ہے پچھلے 5 مہینے سے, ٹھیک ہے نا. تم نے دیکھا, اس نے کہا ہاں بھائی بروڈ پہنچ گئی ہے 160-70 کے اوپر جا کر بدتمیزی کرنا شروع کر دو اور دھاں دھاں بولنا شروع کر دو, گفٹنگ اچھی خاصی ہوئے گی. جب تم اوپر چڑھے تم نے دھاں دھاں کرنا شروع کر دی, تمہیں کوئن پڑے تو تم وہاں شیر بن گئے. اب بعد میں تمہیں پرسنل میں جا کر بتایا ہوگا, اس نے کہا لالے تو وہاں جا کر ہاں تو کر کے آ گیا اس کو, تو چیخ چلا کر کہہ کر تو آ گیا اس کو کہ میں بات کر لوں گا, لیکن تجھے پتا بھی ہے کیا چیز ثابت کرنی ہے.
जब दौड़ उन्होंने गए हो बताया सैफी होगा ये फिर, चीज साबित करनी दौड़ गए है, हो टांगों के नीचे से सैफी, दौड़ जमीन गए हो, निकल चालू गई करके दौड़ गए हो। और दौड़ चैलेंज क्या उठ गया, मैं तो अभी भी दे रहा हूँ, चैलेंज है तुम्हें, अभी भी बात करना साबित कर चाहता दो हूँ। अपने दज्जाल ये को, बीच में साबित ये कर दो बीच अपने में दज्जाल को, और सुन ना, मुंह मांगी सुनो ना रखो। सैफी साहब सुने ना, देखिए मैं अभी भी बात करना चाहता हूँ। ये बीच में एक करो भी। वाशल बोली है, मैं इस वाशल को जवाब नहीं देना चाहता। इस वाशल नहीं आपने लेना, इसकी कोई औकात नहीं है। सही है, तुम्हारी यही औकात है। तुम वाशलें हो मौलवियों की, जिनको वो हुजरों में लेके जाके उनसे बदकारियां करते हैं। ये तुम लोगों की औकात है। अपने बाप को भेजो, उसने बात तय की थी सैफी भाई से, उसकी ये औकात नहीं है, तो तुम जैसी वाचलों को उसने रखा हुआ है कि जाकर तुम जाके आगे रजूलियत करवाओ, जैसे कि तुम्हारा खुदा जो है वो रजूलियत करवाता है। जाली बहस के तुम्हारा तो इमाम लिखता है कि खुदा भी रजूलियत करवाता है, तो तुम क्यों नहीं करवाओगे भाई? तो इसलिए जो तुम्हारा बाप भागा है ना तुम्हें खोती रेडी बनाकर, उसको भेजो। जफरुल्लाह बरेलवी ने सैफी भाई से बात तय की थी, वो वादा करके गया था कि मैं आऊंगा। अब उसको लेकर आओ, अपने बाप को कौन सी बिल में छुपा हुआ है, उसे को आकर जवाब दे, वो अपना दज्जाल साबित करे सही हदीसों से। जब उसको पता चल गया है कि हदीसों में एक जगह पर लिखा है कि उसकी दाईं आंख कानी होगी, दूसरी सही हदीस में लिखा है बाईं आंख कानी होगी, तो वो कहां से साबित करेगा भाई उसकी दाईं कानी होगी या बाईं कानी होगी? तो जब ये साबित ही नहीं हो सकता, तो तुम जैसी वाचलों को उसने रखा हुआ है कि तुम जाकर मेरी जगह पर मेरे वाला हिस्सा का काम कराओ। जाओ उसको बाप को निकालो जो यहां नीचे बैठ के सुन रहा है लड़कियों का आईडी बनाकर, लेकर आओ ना उसको, अपने बाप को। कहां छुपा हुआ है? जफरुल्लाह बरेलवी को लेकर आओ, उसने बात तय की थी सैफी भाई से। तुम लोग तो छिके हो सारे इकट्ठे हुए इधर, सुनते तो बात करना वक्त जाया करना है। हाँ? मैंने कहा कि तीनों आ जाओ, एक हाँ, ना हो, बिल्कुल। तुम तीनों आओ। मुफ्ती लेकिन मदनी भी बच्चों आए, से भाई मुफ्ती इनके मदनी बाचलों से बात ना पकड़ें। अब आएगा तो वो बाप इनका आएगा तो उससे बात होगी। तुम्हारे बाप को क्यों छोड़ दें भाई? तुम्हारा बाप जब बात तय करके भागा हुआ है तो अपने बाप को लेकर आओ। तुम जब सारे छक्के इकट्ठे होकर यहां आ जाते हो, तुम्हारी औकात चलो मैंने भागो कहा यहाँ से। तीनों आना, जो मैंने कहा छनकने तीनों इकट्ठे आना। हुए हैं यहां आ जाते हैं। इसकी भी औकात आना, सिर्फ और उसे- सिर्फ सवाल करने की है। ये खुद को कब से भाई मुनाजिर समझने लग गया। और देखो हाँ, ना बिल्कुल। मौजू कैसे पलटा। और झूठ बोल मौजू रहा मैं है, कह रहा हूं इसकी औकात ही नहीं है भाई। जफरुल्लाह बरेलवी से जो बात तय हुई है, तो आपसे क्यों बात करें भी? किस चक्कर में? बात तो तुम्हारे बाप से तय हुई है, वादा तो उसने किया हुआ है। 5 महीने से वो भाग रहा है धूम मंदिर को करके, तो उसे लेकर आओ जफरुल्लाह बरेलवी को कि वो दज्जाल आकर साबित करे। सलीम भाई, अगर वो साबित नहीं कर सकता तो पहले ऐलान कर दें, वो ऐलान कर दे भी मैं इस काबिल नहीं हूं। सलीम भाई, ये जितने आ रहे हैं ना, इन सब को अपनी बहनें और माएं पेश करें, फिर इनको आराम। आपने पेश की थी ना, फिर आपको आराम आ गया था इनको भाई। आप इसी तरह लोगों को आराम दिलाते हैं कि अपनी माएं और बहनें इनको पेश करते हैं। बड़ा मशवरा दे रहे हैं भी नहीं, ये आपका ही काम है। ये चलिए, जना अच्छा, खाने मैं- के अड्डे आपने खोले हुए हैं, भाई अपनी साहब माएं चले बहनें थे। वहां पेश करते हैं। दूसरी बात में बोल के बता दो। ये संडे को पेश करके जीत हाँ जी, लेते हाँ। होते हैं। अच्छा अच्छा भाई, सैफी बात ऐसी है अली साहब, अगर आपके अंदर है गुर्दा, मैं कहता हूं 3 नहीं 5 के 5 आओ। अब तुम नहीं, भी वो आओ। करेगा ही नहीं, घंटा हो गया है, उसने करना ही नहीं। तुम भी आओ, उम्मे रुबाब को भी लाओ, सैयद जफरुल्लाह शाह को भी लेकर आओ, मुफ्ती जावेद को भी लेकर आओ, और सियालवी को भी लेकर आओ। 5 के 5 आओ। मैं अकेला सिर्फ सवाल करूंगा, 5 के 5 सिर से सिर जोड़कर बैठना और मुझे अपना दज्जाल पेश कर देना कि भाई ये है जिस पर 72 फिरके जमा हुए हैं, इस तरह का दज्जाल आएगा दुनिया के अंदर। ठीक है ना? ये तुझे पता चली भाई बाद में, तूने तो बड़ मार दी थी वहां बैठकर, ठीक है ना? और इन्होंने तुझे जो है ना वो सिर के ऊपर चढ़ा लिया। अब जब बाद में तुझे किसी भले मानुस ने जाकर पर्सनल में कहा कि भाई तुझे पता भी है क्या साबित करना है उसके सामने, उसने कहा वो कुछ नहीं, बाबू यहाँ दज्जाल पूछूंगा उनसे, तुम किसको दज्जाल समझते सैफी हो? भाई, उसने कहा ना ये नहीं करना है, तुझे पेश करना है कि हम साबित किसको करना। दज्जाल समझते हैं। क्योंकि सैफी भाई, दज्जाल हाँ, वो वो है कहेगा ही नहीं। तेरे से कि एक में लिखा हुआ है छोटे कद का है, दूसरे में लिखा हुआ है बड़े कद का है, तुझे इस चीज को खत्म करना है। उसने कहा ये तो भाई जान जोखम में पड़ गई, अब क्या करूं? उसने सैफी कहा भाई, तू भी आ मैदान में। ये जो ना चैलेंज भाई जो एक है वक्त ये में कह एक रहे हैं मुनाज़े है, जो तू साबित कर।
ये जो कह रहे हैं चैलेंज कबूल करके आए हैं, चैलेंज था क्या, इसको पता भी है? ना वही तो ये मैं भाई साहब कह रहे हैं, इसने बड़ा हाँ मार एग्जैक्टली, दिया, हाँ। भाई कह रहा है मैंने चैलेंज कबूल कर लिया